تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ امینہ خاتون بنت شاہ زیب حسین محمد رضا کاظمی ابن سید سہراب علی کی روح کو اصال ثواب فرما دے۔ اللہم صلی اللہ علیہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين والرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الحق والحق محبوب رب المشرقين والمغربين مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم فإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صلوات بر محمد وعلى خداوند عالم اپنی محکم و مجسم کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے فإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، جب بھی ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تو ہم کو یہ کہنا چاہیے کہ جو چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے اسے اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ 10 منٹ کی مجلس ہے، کیا بیان کیا جائے کیا نہ بیان کیا جائے، لیکن رمضان المبارک ہے، اس سے پہلے کہ کچھ بیان کیا جائے تمام مومنین سے گزارش ہے کہ تمام مرحومہ و مرحومین کی روح کو اصال ثواب کرنے کے لیے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو اس منزل پر پہنچا سکتا ہے کہ اگر وہ چاہے کسی چیز کا ارادہ کرے اور چاہے کہ وہ ہو جائے تو انسان اپنے آپ کو اس منزل پر پہنچا سکتا ہے اس مہینے میں کہ وہ چیز فوراً ہو جائے گی۔ ساری نعمتیں جو تعلق رکھتی ہیں، جو انسان کو اچھی بھی لگتی ہیں کبھی بری بھی لگتی ہیں، وہ انسان کی مصلحت کے حساب سے اچھی یا بری ہوتی ہیں۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا فَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ کبھی کبھار ہم بہت ساری چیزوں سے کراہت کرتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، مشکلوں میں گرتے ہیں کہ بھائی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ اچھی نہیں ہے، اس میں یہ ہو سکتا ہے، اس میں یہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ خیر ہو سکتی ہے ہمارے لیے۔ کبھی کبھار ہم کسی چیز کو بہت پسند کرتے ہیں، بہت خوبصورت لگتی ہے، ہمیں بہت زیادہ اس چیز میں انٹرسٹ آ جاتا ہے، لیکن وہ ہمارے لیے کیا ہوتی ہے؟ شر ہوتی ہے۔ لیکن ہم اس خیر اور شر کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اس شر اور خیر کو کون سمجھے گا؟ کون سمجھائے گا ہمیں؟ اللہ سمجھائے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ ہماری مصلحت کے لیے ہمارے لیے کیا بہتر ہے، کب ہمارا قدم ہمارے حساب سے پڑے گا،
کب ہمارا قدم ہمارے حساب سے نہیں ہوگا ہمیں نہیں پتہ. اسی لیے ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک کام کرتے ہیں, وہ کیا؟ افوض امری الی اللہ تعالی. ہم نے اپنے ساری چیزوں کو اللہ کی سپرد کر دیا ہے. اب جو کام ہوگا ہمارا وہ اللہ کی ذمہ داری سے ہوگا. ہو سکتا ہے ہمارے لیے کسی کام میں کٹھنائی ہو لیکن ہمارے لیے بہتر ہے. ہو سکتا ہے ہمارے لیے کسی کام میں مشکلیں ہوں لیکن ہمارے لیے بہتر ہو سکتا ہے. کسی کام میں ہمارے لیے آسانیاں ہوں لیکن ہمارے لیے وہ کام برا ہو سکتا ہے. رمضان المبارک ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے درمیان عرض کر دوں, اس کے بعد ربط مصائب. ایک شخص تھا, لڑکا یوں کہتے ہیں, ایک شاب تقریباً جس کی عمر 19 سال کی تھی. وہ ایسا تھا, حکایت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ایک کتاب ہے جس میں تقریباً 120 حکایات کے آس پاس اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. تو واقعہ اس میں بیان ہوا کہ اس طرح سے تھا کہ وہ لڑکا اس طرح کا تھا کہ گانے سنتا تھا, نمازیں پڑھتا تھا حالانکہ, لیکن جلدی جلدی نمازیں پڑھتا تھا. کبھی گانے سنتا تھا کبھی نہیں سنتا تھا, کبھی والدین کا احترام کرتا تھا کبھی نہیں کرتا تھا. مطلب ایک ایسا آدمی تھا کہ جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں ایک عام آدمی ہوتا ہے, نماز پڑھنے تو جاتا ہے مگر پھر جب نماز مسجد سے باہر نکل, جیسے ہمارے یہاں دیکھیں نا انڈیا میں, جیسے کوئی دیکھیں فلانا کام اگر کسی سے ہم مذاق کریں تو ہمیں پلٹ کے کیا جواب دیتا ہے؟ روزے سے تھے ورنہ بہت تگڑی گالی دیتے ہے نا. تو اس طرح کا انسان تھا وہ. تو اس کے والدین نے یہ اقرار لیا کہ ہم زیارت کرنے کے لیے جائیں گے, ہم ایک سفر کریں گے. تو جب اس نے سفر کی بات سنی تو اس سے پہلے 19 سال کی ایج میں اس نے کبھی سفر نہیں کیا تھا. جب اس نے سفر کی بات سنی تو بہت زیادہ خوش ہو گیا کہ چلو ہم جو ہے نا پکنک پر جا رہے ہیں, کہ اس کے ذہن میں سفر سے مراد پکنک آ گئی تھی. تو بہت زیادہ اس چیز کے لیے وہ ایکسائٹڈ تھا کہ ہم پکنک منانے کے لیے جا رہے ہیں. اس کے والدین نے سفر اختیار کیا ٹیکسی سے, عراق سے لے کر ایران تک کا. 24 گھنٹے کے بعد جب وہ ایران میں پہنچے اور معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے مناروں کو دیکھا ہے تو یہ شاب, یہ 19 سال کا لڑکا بڑے تعجب خیز نظروں سے اس نے میناروں کو دیکھا ہے اور وہیں کھڑا رہا. والدین نے اس کے اختیار کیا کہ چلو پہلے حرم معصومہ میں نماز فجر ادا کرتے ہیں, اس کے بعد ہوٹل میں جا کے سو جائیں گے. تو اس نے بھی یہی کہا کہ چلو نماز پڑھ لیتے ہیں 2 رکعت اور اس کے بعد پھر کل صبح اپنی پکنک کا پوائنٹ جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے کہ کہاں سے ہمیں پکنک شروع کرنی ہے, کیونکہ اس کے ذہن میں تو ساری پکنک والی چیزیں تھیں. وہ تو اچانک سے معصومہ قم کے حرم تک پہنچ گیا. تو یہ گیا, اس نے جا کے وضو اسٹارٹ کیا. تو جب وضو اسٹارٹ کیا تو وہاں پر 2 بچوں کو دیکھا اس نے. دونوں بچے آپس میں عربی میں گفتگو کر رہے تھے. تو بڑے والے نے چھوٹے والے بچے سے کہا کہ لقد وجدتک ولن اترکک بعد اليوم, ہم نے تم کو پا لیا اور آج کے بعد میں تم سے جدا نہیں ہوں گا, تم کو نہیں چھوڑوں گا. تو یہ لڑکا جو امیر تھا اس کے ذہن میں یہ عبارت بالکل بیٹھ گئی. یہ بہت غور سے ان بچوں کو دیکھتا رہا. پہلے تو یہ سمجھا کہ شاید ایرانی بچے ہیں, لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ وہ عربی میں گفتگو کر رہے ہیں تو وہ بڑا تعجب میں آ گیا. اور جیسے ہی وضو کر کے نکلا باہر تو پورے حرم میں اس نے تلاش کیا بچوں کو, بچے اس کو کہیں نظر نہیں آئے. اب یہ آیا فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی ذریعے کے پاس, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو اس نے دیکھا جیسے ہی یہ ذریعے کے پاس جانا چاہتا تھا تو ایک دم سے درمیان میں جو پبلک تھی وہ ہٹی اور یہ ذریعے کے پاس پہنچ گیا اور جا کے تیز تیز سے رونے لگا. وہاں زیارت کی. اس کے بعد نماز فجر 2 رکعت پڑھی. اب جب نماز فجر اس نے پڑھ لی تو اس کو اتنی قوت مل گئی, اس نے کہا کہ چلو 2 رکعت نماز اور معصومہ قم کو ہدیہ کر دیتے ہیں. اس نے وہ 2 رکعت نماز اور پڑھی اور اس کے بعد پھر یہ واپس ذریعے کے پاس آیا. اب جب واپس ذریعے کے پاس آیا تو سب اس کو بڑی تعجب کی نظروں سے دیکھ رہے تھے, لیکن اس نے کسی کی طرف نظر نہیں دوڑائی اور گیا. اور جانے کے بعد معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی ذریعے سے لپٹ کر بہت گریا کیا. اس نے اتنا گریا کیا کہ 2 گھنٹے تک گریا کرتا رہا. یہ جب یہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ پورا اندھیرا چھٹ چکا تھا اور سورج نکل آیا تھا اور حرم معصومہ قم سلام اللہ علیہ میں دعائے احد ہو رہی تھی اس وقت. تو اس نے جیسے ہی دعائے احد کے جملے سنے اور پھر گریا کرنے لگا اور زمین پر گریا کرتے کرتے کہتے ہیں کہ اتنا گریا کیا کہ اس کا سر جو ہے نا وہ پھٹنے لگا درد کی وجہ سے, کیونکہ اس سے پہلے اس نے کبھی اس طرح کا گریا نہیں کیا. اس کے بعد یہ مشہد پہنچا. اب چونکہ اس کی یہ زیارت ایک روحانیت والی زیارت ہو گئی تھی, اب یہ مشہد پہنچا
تو نصیحت والی مجلسوں میں شرکت کرتا تھا، کہیں ادھر ادھر نہ جا کے ڈائریکٹ حرم آتا تھا، زیارتیں، دعائیں، ساری چیزیں کرتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس نے کوئی ایسی چیز پالی ہے کہ جس سے اب یہ جدا نہیں ہونا چاہتا۔ اور حرم امام رضا علیہ السلام میں ایسے زری کے پاس گیا کہ نہ جانے اس نے 19 سال اپنی زندگی کے صرف اس لمحے کے لیے، انتظار کے لیے گزار دیے۔ لیکن ماضی میں وہ کیسا فرد تھا آپ نے سنا۔ زیارتیں کمپلیٹ کی، مکمل ہوئی زیارتیں کرنے کے بعد پھر وہ آیا نجف میں آنے کے بعد مولا امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت اس نے کی، اور زیارت کرنے کے بعد وہ گھر آ کر اپنے سو گیا۔ اب اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ نجف اشرف گیا ہے مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کے لیے۔ اب اس نے زیارت کی، زیارت کرنے کے بعد جیسے ہی باہر نکلا صحن میں دیکھا بہت زیادہ شور مچا ہے، سب یہ چلا رہے ہیں کہ امام زمانہ آ گئے، امام زمانہ آ گئے، امام زمانہ۔ جیسے ہی اس نے یہ عبارت سنی کہ امام زمانہ آ گئے، یہ زری کے پاس سے دوڑتا ہوا گیا اور امام زمانہ ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑے، یہ جا کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے قدموں پر گر گیا اور گریا کرنے لگا کہ مولا ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا، مولا ہم نے اپنے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، مولا مجھے معاف کر دیجیے گا، عفواً یا سیدی، عفواً یا سیدی۔ اس کے بعد دعا کرنے لگا اللہم عجل ولیک الفرج، تمام طرح کی دعائیں۔ اس کے بعد مولا علیہ السلام نے اس کو اٹھایا اپنے قدموں سے اور سینے سے لگایا اور ایک عبارت کہی، لقد وجدتک لن اترکک بعد اليوم، ہم نے تم کو پا لیا ہے، اب تم کبھی ہم سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اس کو ٹھیک یہ وہی جملے یاد آئے وضو خانے والے، جو 2 بچے وضو کر رہے تھے۔ تب اس کے ذہن میں یہ آیا کہ وہ کوئی بچے عام بچے نہیں تھے، وہ اس کے لیے ایک اشارہ تھے، اس کے لیے ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یقیناً جیسے ایک زائر آئے، انہوں نے کہا کہ اب ظاہر سی بات ہے ہم یہاں کربلا میں رہتے ہیں تو ہماری فیلنگز کچھ الگ ہیں۔ دیکھیں عام طریقے سے جب ہم انڈیا جائیں تو کربلا میں ہم نے اتنا عرصہ گزار دیا، ہم عام طریقے سے اگر انڈیا میں جائے تو ہم سے اگر کوئی کہے کہ بھیا چلو جوگی پورے چل رہے ہو تو ہم اتنا سیریس نہیں لیں گے۔ حقیقت ہے کہ نہیں حقیقت ہے، اتنا سیریس نہیں لیں گے کیونکہ کربلا میں زندگی گزار چکے ہیں ہم۔ انڈیا میں ہوتے کربلا کبھی نہ آئے ہوتے اور کربلا نجف میں جوگی پورے میں خصوصی چل رہی ہے تو فوراً تسجیل کرواتے کہ بھائی جائیں گے اس بار زیارت کرنے کے لیے۔ تو زیارت کرنے کے لیے وہ صاحب آئے، آ کے کہنے لگے کہ قبر امام حسین علیہ السلام پر آنے کے بعد آپ امام سے دعا کریں اور قبول ہو جائے اور آپ طی العرض کرنے لگیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ اگر آپ طی العرض کرنے لگیں تو اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور اگر انسان لینا چاہے تو امام علیہ السلام سے بہت کچھ لے سکتا ہے، لیکن امام کا یہی بہت بہت شکر ہے کہ ہمیں اتنے سال کربلا میں زندگی گزارنے کا موقع مل گیا، اس سے بڑی چیز ہمارے لیے کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایک بابا سے بلند صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر اللہم صلی اللہ۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ پروردگار، پریشانیاں، مصیبتیں، ساری چیز ہر جگہ ہوتی ہے۔ جب یہاں سے کبھی انڈیا جائیں گے تو وہاں بھی پریشانیاں ہوں گی، لیکن یہاں پریشانیاں جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم حرم چلے جاتے ہیں، مولا کو اپنی پریشانیاں سنا کے آ جاتے ہیں۔ جب انڈیا میں ہوں گے تو بھی ہم پریشانی امام علیہ السلام کو سنا سکتے ہیں، لیکن ذریعہ کہاں ملے گی ہم کو کہ جس جگہ جا کے کھڑے ہو کے ہم پریشانیاں سنائیں گے۔ خداوند عالم ہم تمام مومنین کو یہ موقع دے کہ اچھی زندگی جو ہم نے کربلا میں گزاری، پروردگار اسی طرح کی زندگی ہمیں کربلا کی زندگی نصیب ہو۔ اب جب اتنا عرصہ زندگی کا گزار دیا ہے کربلا میں تو پھر باقی عرصہ ایسی جگہ گزارنے سے کیا فائدہ کہ جہاں کوئی نتیجہ نہ ہو۔ ایک مرحومہ کے اصالِ ثواب کی مجلس سے میں چاہتا ہوں کہ جس ارض مقدس پر ہم لوگ ہیں اور جو بادشاہ ہیں اس زمین کے، ان کی والدہ محترمہ کے مصائب پڑھے جائیں، یعنی مصائب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جن کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی دعاؤں میں طلب کیا ہے، اور ہم حقیقتاً امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں۔ ہماری ہر مجلس، ہمارا ہر پروگرام، ہماری ہر خوشی ایسی نہیں گزرتی کہ جس میں نام امام حسین
ذکر سیدہ، ذکر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ممکن نہ ہو۔ اگر ہمارے یہاں شادی بھی ہوتی ہے، شادی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے نا زندگی کی، اگر ہمارے یہاں شادی بھی ہوتی ہے تو ہم اس شادی کی ابتدا کس سے کرتے ہیں؟ حدیث قصہ سے کرتے ہیں۔ ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کو کہیں بھی جدا نہیں چھوڑتے اپنے آپ سے، اور حقیقتاً یقیناً امام علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہم سے یہی کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے تم لوگوں کو پا لیا ہے، بھلے ہی ہم لوگوں نے امام کو نہ پایا ہو، لیکن امام ضرور یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے تم لوگوں کو پا لیا اور کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت یقیناً ایک ایسی شہادت ہے کہ جب انسان ان کے پرملال مصائبوں کو سن لیتا ہے تو بےتاب ہوتے ہوئے رونے لگتا ہے۔ انسان جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مصائبوں کو سنتا ہے تو خود بخود اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑی مظلومیت اس کے لیے ہوتی ہے۔ اسی لیے روایتوں میں ایک دو روایتیں میں نے ایسی پڑھی جس میں یہ بتایا گیا کہ کبھی بھی کسی آدمی کو اس کی زوجہ کے سامنے بے عزت نہیں کرنا چاہیے، اور یقیناً اگر آپ اس کو محسوس کریں تو بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ، کسی بیوی کے سامنے اس کے شوہر کی اگر بے عزتی ہو رہی ہو۔ اگر اسی بات کو میں پلٹ دوں تو اگر کسی شوہر کے سامنے کسی کی زوجہ کی آپ بے عزتی کریں تو کیا محسوس ہوگا؟ لیکن یقیناً دیکھیں مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت دیکھیں۔ روایتوں میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو تماچا پڑا، لیکن مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کی خاطر؟ اسلام کی خاطر ایک الفاظ بھی نہیں نکالا اپنے منہ سے، صرف اسلام کی خاطر، صرف دین اسلام کے لیے، صرف حقیقی اسلام کے لیے۔ لیکن آج یہ نامور مسلمان کہ جو اور لوگوں کو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ پر بٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یقیناً کیسے مسلمان ہیں کہ جن کے باپ داداؤں نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آگ اور لکڑیوں کو اکٹھا کیا تھا، جن کے باپ داداؤں نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر جلتے ہوئے دروازے کو گرا دیا تھا، کہ جن کے باپ داداؤں نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے میں آگ لگا دی تھی، کہ جن کے باپ داداؤں نے جناب امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا تھا، ایسے مسلمانوں کو کیا کہنا؟ یقیناً جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب دیوار کے درمیان پسی تو فوراً زمین پہ گرتے ہی آواز دی، فضا میرا محسن شہید ہو گیا، اجرکم اللہ۔ جناب فضا تشریف لائیں اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو سہارا دے کے اٹھایا۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جب یہ دیکھا کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں رسی کا پھندا پڑا ہوا ہے تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا یہ کہنا تھا، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگیں، شاید مسجد نبوی کی دیواریں اس لیے بلند ہو رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب فاطمہ اپنے بالوں کو پریشان کرے تو کسی نامحرم کی نظر فاطمہ کے بالوں پر پڑ جائے، لیکن میں بی بی سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ بی بی آپ نے صرف اتنا کہا کہ میں اپنے سر کے بالوں کو پریشان کر دوں گی، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہو گئی، لیکن بی بی ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے زینب ام کلثوم کے سر سے ردا چھن گئی، لیکن ایسا کوئی سایہ نہیں ہے کہ جس سے پردہ ہو سکے۔ بی بی ذرا سکینہ کو دیکھیے، سر سے چادر چھنی، گالوں پر تماچے لگے، لیکن کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ پروردگارا تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا کہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارا تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا کہ جن حضرات نے ہم سے دعاؤں کے لے کہا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگارا تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا کہ جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار موجود ہیں ان کی مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ پروردگارا تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا کہ جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو جوار معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارا تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا کہ ہمارے اعمال صالح کو قبول فرما۔
پروردگارہ تو جو واسطہ ہے محمد وال محمد کا کہ دنیا بہت ظلم و جور سے بھر چکی ہے، ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آوان و انصار میں شمار عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ امینہ خاتون بنت شازیب حسین محمد رضا کاظمی ابن سید سوراب علی کی روح کو صالح ثواب فرما دے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔